أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتوك بكل سحر عليم. وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کا نمبر ہے 26 تا 30 یعنی 26 to 30۔ آیت نمبر 37 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں۔ یہ فرعونیوں کے دربار میں جو فرعون کے درباری تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا فرعون اپنے بادشاہ کو کہ تو حکم کر دے کہ تیرے تمام ماہر جادوگر تیرے دربار میں آ جائیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ یہ ہے کہ چنانچہ مقررہ دن کے مقرر وقت پر جادوگر جمع کر لیے گئے۔ مقررہ دن سے مراد فرعونیوں کے تہوار کا دن تھا۔ علامہ بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اتفاق سے وہ دن نوروز اور شنبے کا دن تھا۔ یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے وہ فتح کا دن تھا اور نوروز کا دن تھا۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ یہ ہے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم جمع ہو جاؤ گے۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو کس طرح ابھارا گیا ہوگا اور سرکاری اعلان عام اور پروپیگنڈے کے ذریعے اس روز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی کوشش کی گئی ہوگی، کیونکہ ان کے ذوم میں یہ روز ان کی فتح کا روز تھا۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے کہ شاید ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں اگر یہ لوگ غالب رہیں۔ گویا فرعونیوں کے دربار میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے، اور لوگوں کو جمع کیا جائے، جادوگروں کو۔ اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جادوگروں کو جمع کر کے ایک ووٹ ڈالا جا رہا تھا تاکہ دوسرے جادوگر بھی اس کی پیروی کریں، یعنی اس کے روب میں آ جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے فرعونی مذہب میں تزلزل آ گیا تھا، اور وہ اپنے دین کے استحکام کے لیے ان کی ساری امیدیں جادوگروں سے وابستہ تھیں، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مؤدب بنائیں۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ امام حسن علیہ السلام سے مولا نے فرمایا کہ نوجوان کا دل خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، جو کچھ اس میں ڈالا جائے اسے قبول کر لیتا ہے، لہذا تمہارا دل پختہ ہونے اور تمہاری عقل کے مستقل ہونے سے پہلے ہی میں نے تمہیں ادب کی باتیں بتانے میں جلدی کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کے آداب کو بہتر بناؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تم بچپن میں مؤدب ہو گئے تو بڑے ہو کر فائدہ اٹھاؤ گے۔
اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے حسن آداب کی تعلیم دے، اسے زیور علم سے صحیح صورت میں آراستہ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس پر نازل فرمائی ان سے اسے کھلے دل کے ساتھ برابر کرے، تو وہی بیٹی اس کے لیے جہنم کے خلاف ڈھال اور بچاؤ بن جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن اپنے اہل خانہ کو علم اور صالح ادب کی تعلیم دیتا ہے، وہ انہیں بہشت میں پہنچانے کا حتیٰ نہ کوئی چھوٹا بڑا خادم اور ہمسایہ باقی نہیں بچے گا، اور جو گنہگار بندہ اپنے اہل خانہ کو برے آداب سکھاتا ہے وہ ان سب کو جہنم میں پہنچائے گا، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا بڑا خادم ہمسایہ باقی نہیں بچے گا۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبہ ایمان تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا ہم خود کو اور اپنے اہل کو کیسے بچائیں؟ تو امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا خود نیک عمل کرو اور اپنے اہل و عیال کو اس کی ہدایت کرو اور انہیں اطاعت خداوندی پر مبنی ادب کی تعلیم دیتے رہو۔ اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اچھائی کی تعلیم دو، انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے کنز العمال میں۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو حکم دو کہ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا یا مٹھی پر اناج یا کوئی اور چیز وہ قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو صدقہ دیا کرے، کیونکہ جو چیز راہ خدا میں دی جائے اور نیت بھی صادق ہو تو وہ قلیل بھی عظیم ہوتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کی ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں سزا دو اور ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ گھر میں چھوٹے بچوں کو زبانی طور پر نماز اور طہارت کی تعلیم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اس بارے میں مار سے بھی کام لو، کیونکہ 3 ضرب سے زیادہ تعداد تک نہیں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ نشان نہ پڑے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 15 اور 16 سال کی عمر کے بچے کو روزہ رکھنا سکھاؤ، جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اس سے 7 مرتبہ کہلواؤ لا الہ الا اللہ، پھر اسے 3 سال تک کچھ نہ کہو۔ حسن تبرسی مکارم الاخلاق میں کتاب محاسن میں امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 6 سال تک تم اپنے بچے کو گود میں اٹھاؤ، 7 سال کی عمر میں اسے کتاب پڑھنا سکھاؤ، پھر 7 سال تک تم اسے اپنے ساتھ رکھو اور آداب کی تعلیم دو، اگر وہ اسے قبول کر لے اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے تو بہتر، ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو 7 سال تک کھیلنے دو، پھر مزید 7 سال تک اسے تمیز و ادب سکھاؤ اور 7 سال مزید اسے اپنے ساتھ رکھو، اور اگر اس عرصے میں وہ کامیاب ہو جائے تو بہتر، ورنہ پھر اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، ورنہ اس میں کوئی خوبی پیدا نہیں ہوگی۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو جناب نے فرمایا اسے مت مارو بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس سے زیادہ بات نہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت آداب سکھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ غیظ و غضب کے ساتھ آداب نہیں سکھایا جا سکتا، اور حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ زیادہ لعنت ملامت سے کام نہ لو، کیونکہ اس سے بغض و کینے جنم لیتے ہیں۔ اپنے زیر دستوں کو اچھے طریقے سے آداب سکھاؤ، غصے سے زیادہ کام نہ لو، اگر
اس سے کوئی غلطی نہ ہو تو اسے مت چھڑکو۔ اگر کوئی شخص کسی جرم کی وجہ سے غیر غضب کا مستحق ہو تو بھی درگزر سے کام لو، کیونکہ عدل پر مبنی درگزر کا اثر محض سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام ہدایت نامے میں تحریر فرمایا، تمہارے نزدیک نیک اور بدکار یکساں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس طرح سے نیکوکاروں کو نیکی سے منہ موڑنے کا اور بدکاروں کو برائی پر جرأت کا موقع ملے گا۔ لہذا جس کسی نے اپنے لیے جو طریقہ اپنایا ہوا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو، یہ تمہاری طرف سے ان کے لیے اظہار ادب ہوگا۔ اور مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ عقل مند احترام سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور جانوروں کو مار کے ذریعے ہی سدھایا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب تعلیم فرمائے، خوبصورت انداز میں ان کی تربیت کی، اور جب ان کے آداب پائے تکمیل کو پہنچ گئے تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں امت کے امور تفویض فرمائے تاکہ وہ بندگان خدا کی قیادت فرمائیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ مزید فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو آداب تعلیم فرمایا تاکہ انہیں ان مدارس تک پہنچا دیے جہاں تک وہ چاہتا تھا۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے روگردانی کیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تو خداوند عالم نے ان کی شان میں بیان فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو اچھے آداب تعلیم فرمائے، خوبصورت انداز میں ان کی تربیت کی، اور فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے، جاہلوں سے روگردانی کیجیے۔ جب آپ نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کے اخلاق بلند پائے کے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے آداب تعلیم کی اور میری اچھی تربیت فرمائی، اور فرمایا کہ میں اللہ کا تربیت یافتہ ہوں اور علی علیہ السلام میرے تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب تعلیم فرمائے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آداب سکھائے، میں مومنین کو آداب سکھاتا ہوں اور بزرگوں کو ادب کا وارث بناتا ہوں۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے اور ان کی ہدایات سے سبق حاصل کریں، دین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔